محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، قرآن سنتے وقت ذہن یہ بنا لیں کہ میں جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس کے مطابق کوئی قرآن کی بات آئے تو میرے پتے کی بات ہے، اس میں مزہ نہیں ملے گا۔ سوچ کر یہ بیٹھنا ہے کہ قرآن جس طرح مجھے زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے، ہر مجلس کے بعد میں میری زندگی اسی راہ میں نکالوں گا، تب قرآن کی روحانیت، قرآن کی روح تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 80 پر 4 شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے، اللہ کہہ رہا ہے یعنی یہ جو اب ہیں اسرائیل میں جو کچھ کر رہے ہیں ان کے باپ دادا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ گزشتہ مجلس میں بھی ہم نے وعدے کے بارے میں سنا۔ اب دوسری آیت پھر کیوں اللہ کہہ رہا ہے، پھر سے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ باتیں بھی ملا کر کہہ دیتا، وہ باتیں الگ تھیں، یہ باتیں الگ ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چند چیزوں کے کرنے کا وعدہ لیا۔ اب جو 2 باتیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہ کرنے کا وعدہ لے رہا ہے۔ تو گزشتہ مجلس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے، بتائیے کیا کیا وعدے ہیں جو 30 سال کے نیچے؟ ندیم بھائی کے منہ پر جواب آ گیا، لیکن سوال ندیم بھائی سے بھی نہیں ہے، فاروق سے بھی نہیں ہے، حمید اللہ بھائی سے بھی نہیں ہے، بزرگوں سے نہیں ہے جنہیں یاد ہے، بچوں سے ہے جن کو یاد ہے نہیں ہے، اب معلوم ہوگا۔ بولیے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ تفسیر جیسا سننا ویسا نہیں سن رہے ہیں۔ گھر کو جاتے وقت آج کیا بولے بھیا، آج یہ بولے، آج یہ بولے، آج یہ بولے، یہ ریکال کرتے رہنا، اسی کو بولتے ہیں قرآن سمجھنا۔ ورنہ آپ وہاں پر جاتے جاتے وہیں پہ چھوڑ کر چلے جائیں گے میری ساری تفسیر۔ پھر میں آخر میں کیوں آتا معلوم؟ سبھی گئے بادش نہ میں آتا، آپ لوگ پوری تفسیر وہاں ڈال کے چلے جاتے، میری میں سب سمٹ کے لے کے چلے جاتا۔ وہ بٹ نوٹس ڈال کو چلے جاتے نہیں، ویسا سنے سو پورا مانچ ڈال کو باہر جاتے ہی جیسا آئے ویسا چلے گئے۔ اب بولیے میرے ہونہار دوستو، وہ کیا کیا وعدے ہیں؟ پہلا کیا؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ دوسرا وعدہ کیا؟ ماشاء اللہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرا وعدہ کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ 30 سال کے نیچے ہیں لیکن آپ مولوی صاحب ہیں، آپ جواب نہیں دینا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، تیسرا کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چوتھا یتیموں کے ساتھ ماشاءاللہ اچھا سلوک کرنا۔ پانچواں کیا؟ مسکینوں غریبوں کے ساتھ ماشاءاللہ، آپ لوگ مجھے خوش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 5۔ چھٹواں کیا؟ ہاں، اچھی بات کرنا ماشاءاللہ۔ 6۔ 7واں کیا؟ 8واں کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ 7 باتیں بھی یاد ہیں، یاد ہیں تو عمل میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ 8 باتوں کا وعدہ لیا گیا، اب 2 چیزوں کے نہ کرنے کا وعدہ لے رہا ہے اللہ۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنوں کو خون نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ انسان، سوسائٹی، قوم کب خون بہانے پر آمدہ ہو جاتی ہے؟ What makes them shed the blood of their own people? What is the reason? کیا ریزن ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نہیں دیکھے، کئی سالوں سے ہم دیکھے نہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہے خود غرضی، selfishness، only I have the right to live a luxurious life، یہ ریزن۔ دوسرا کیا؟ ہرس، گریڈ،
اور تیسرا ریزن کیا؟ فیئر آف فیوچر، کیا ہوگا، یہ سب میرے ساتھ آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ تینوں کی بیماری کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ آ گیا سب نہیں چلتا ہے۔ تو انسان جب خود غرضی، پورے سارے لوگوں میں جب خود غرضی آ جاتی ہے، سیلفشنس آ جاتی ہے، تو دوسروں کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہرس جب آ جاتی ہے، مجھے زیادہ ہونا، مجھے زیادہ ہونا، مجھے زیادہ ہونا، یہ ہرس جب آتی ہے انسان خون بہانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں خون بہا رہا ہے؟ امریکہ اتنے لوگوں کا خون کیوں بہاتا ہے؟ اس کو خود غرضی ہے۔ اس کا ایک آدمی، وہ کہتا ہے امریکن سٹیزن، ایک آدمی دوسروں کے ہزاروں کے برابر، اور دوسروں کے اپنے ایک آدمی کے لیے 1000 لوگوں کی جان لے گا۔ تو خود غرضی، ہرس، اور پھر ڈر، کوئی ہم کو مار نہ دے، کوئی ہم کو یہ کرنے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمام تینوں بیماریاں ہیں نا، ان تینوں بیماریاں تم کو کہاں لے کر جاتی ہیں؟ آپس میں خون بہانے پر نا اللہ وہاں پہ روک رہا ہے۔ جب خون بہانے کے لیے پہنچ جاؤ تو میرا وعدہ یاد رکھنا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنوں کو نہیں نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ یعنی لوگ کیا کرتے، ذرا اچھی زندگی ہوتے ہی خاندان کو کٹ کرنا شروع کرتے، غریبوں کو نکالنے کی کوشش کرتے، الگ اسکیپ ہو جانا، ستا کر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کرنا، مل جل کر رہنا۔ تھوڑا دولت آتے ہی پہلے ذہن میں بات، میں خاندان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہ بڑے سوسائٹی کے، قوم کے اعتبار سے اللہ حکم دے رہا ہے، خاندان سے شروع کیجئے۔ تھوڑی سی دولت آ گئی، ہم ہفتے میں 2-3 روز گوشت کھانے کے لائق ہو گئے، تو جو بھائی ہمارا دال کھانے کے قابل ہے اس سے الگ جا کر خوشی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے نکال دیتے ہیں گھر سے، یا ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے لیول پر میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور ایک دوسرے کو باہر نہیں نکالنا۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، یو ایکسیپٹڈ willfully، مان لے اچھا یہ تمام چیزیں اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم نبھائیں گے، اقرار کہتے ہیں اسے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ایک واو حالیہ بھی لے سکتے ہیں یا واو عطف بھی لے سکتے ہیں۔ واو حالیہ لیے تو کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے اقرار کیا اس حالت میں کہ تم گواہ تھے، تم سب گواہ تھے کہ تم نے اقرار لیا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تم نے اقرار کیا، اور اے یہودیوں جو قرآن اب سن رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، تم گواہ ہو کہ تمام وعدے تورات میں ہیں، تمہاری تورات میں وعدے ہیں، تم اب جو سن رہے ہو، حضور سے جو آیتیں سن رہے ہو، اے یہودیوں تم گواہ ہو کہ یہ جو کرنے کا اللہ نے وعدہ لیا، جو نہ کرنے کا اللہ نے وعدہ لیا، یہ سب تورات میں لکھا ہوا ہے، تم گواہ ہو۔ تو تم کیسی قوم ہو کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم محمد کو نہیں مان سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کو مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو تورات کے خلاف گئے جیسا ہو جائے گا۔ تم تورات کے وعدے نبھانے والے، یہ سب وعدے تورات کے ہیں نا، اور تمہاری حالت کیسی ہے؟ سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، رنگے ہاتھ پکڑنا بولتے نا۔ اب ان سے کہہ رہا ہے اللہ، ثم انتم، پھر تم، ہاؤلائی، تم یہ ہو، یو آر دیس پیپل، تم ایسے آدمی ہو، یہ وعدے تم سے لیے گئے اور تم وعدے کیسے نبھاتے ہو؟ ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم، تم اپنوں کو خون کر رہے ہو، تم تو اپنوں کو خون کرنے لگے، وعدہ کہاں گیا؟ وتخرجون، اور تم نکال رہے ہو، فریقا، ایک جماعت کو، فریق کہتے ہیں، فرقہ سے ہے فریق، فرقہ کہتے ہیں جدا ہونا، فریق کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز میں سے، ایک بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکالنا، یہ نکلے ہوئے گروپ کو فریق کہتے ہیں۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے میں سے
ایک فریق کو، ایک گروپ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، وعدہ کہاں نبھا رہے ہو؟ یہ ہوا کب؟ پھر 30 سال کے نیچے جو لوگ ہیں زندہ ہو جائیں۔ میں نے آپ سے کہا جب حضور تشریف لائے مدینے میں تو مدینے کی 2 جماعتیں تھیں، بولو بہادر، اوس خزرج، اور یہودیوں کی 3 جماعتیں تھیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو بنو قریظہ مدینے کے پیچھے تھے، بنو قریظہ اور اوس میں میل جول تھا، الائنس تھا، محبتیں تھیں، اور بنو نذیر اور خزرج میں میل جول تھا، انگلش میں الائنس کہیں گے۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اوس اور خزرج لڑتے تھے آپس میں، تو مجبوراً ان کو بھی اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا پڑتا تھا۔ تو اوس جب خزرج سے لڑتے تو بنو قریظہ کو اوس کے ساتھ آنا پڑتا تھا، اور خزرج کے ساتھ بنو نذیر کو آنا پڑتا تھا۔ جب تلواریں چلتی تو بنو قریظہ کے سامنے بنو نذیر یہودی آ جاتا، بنو نذیر یہودی کے سامنے بنو قریظہ کا یہودی آ جاتا، تو آپس میں قتل کرنا پڑتا کرتے۔ تو کہاں گیا وعدہ نبھانا؟ اور یہ قتل کرنا کیسا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے آج جو اسرائیل میں چل رہا ہے اس کے مطابق یہ آیت آ رہی ہے، تظاہرون علیہم، تم یعنی جو تمہارے بھائی ہیں ان کے خلاف، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف تم دشمنوں کی مدد کر رہے ہو۔ تظاہرون بہرا سے ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی تمہارے بھائیوں کا خون کرنے کے لیے ان کے دشمنوں کو بیک سپورٹ دیتے ہو، پیچھے سے سپورٹ دے رہے ہو، تظاہرون علیہم۔ اور یہ مدد کیسی کر رہے ہو؟ بالاسم، گناہ میں کر رہے ہو۔ وہ جو مار رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں، ان کے گناہ کرنے میں تم ان کو مدد کر رہے ہو، تمہاری مدد کی وجہ سے تمہارے دوسرے یہودی بھائی مارے جا رہے ہیں۔ والعدوان، اور وہ لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں، اور زیادتی ہو رہی ہے معلوم رہ کر تم مدد کر رہے ہو۔ کبھی بھی یاد رکھیں ہم ہیں، لیکن ہم کس کے ساتھ ہیں؟ میں مبہم بتا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہیں جہاں بھی ہیں، ہم کو اگر حکم ہوا کہ لڑو تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہماری حکومت حق پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم کو لگے کہ ہماری حکومت حق پر نہیں ہے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جب تک ہماری حکومت حق پر ہے، کسی پر ظلم نہیں کر رہی ہے، ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، جان بھی دیں گے۔ لیکن ہماری حکومت اگر ناحق مظلوموں پر ظلم کرنے کے لیے جائے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اوس ظلم کرے، اوس زیادتی کرے، گناہ کرے قتل کرنے میں، بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہیں۔ خزرج گناہ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اوس پر، لیکن بنو نذیر ساتھ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ رنگے ہاتھ پھنس گئے، اتنا ہی تمہارا تورات پر چلنا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، ہو گیا، جنگ ہو گئی، مر گئے، مار دیے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب تمہارے یہودی بھائی تمہارے پاس آئیں قیدی ہو کر، جنگ لڑی، بنو قریظہ کے لوگ قیدی ہو گئے یا بنو نذیر کے لوگ قیدی ہو گئے۔ اسارہ ہے جمع، اس کی سنگولر کیا ہے، مفرد کیا ہے؟ اسیر۔ کیا کہتے ہیں؟ اسیر۔ اسیر کا معنی ہے قیدی، اسرہ کا معنی ہے شدہ، باندھنا۔ تو جس قیدی کو ہاتھ باندھ کر لاتے ہیں اس کو اسیر کہتے ہیں۔ تو جب تمہارے بھائی جن سے نہیں لڑنے کو اللہ نے کہا تھا تم لڑے، وہ قیدی ہو گئے، اب جو وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم کیا کرتے ہو؟ تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو رہا کرتے ہو، پیسے لے کر آتے ہو، لو بھائی یہ پیسے لے کر ہمارے بھائیوں کو رہا کر دو۔ پوچھتا ہے تم ہی تو قتل کر رہے تھے، تم ہی تو قید کیے۔ نہیں، ہمارے تورات میں لکھا ہوا ہے
کہ ہمارا کوئی یہودی بھائی قیدی ہو جائے تو اس کو رہا کرنے میں ثواب ملے گا، ہمارے تورات میں لکھا ہے، اس لیے ہم پیسے دے کر آزاد کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو نکالنا حرام تھا، تب تم کو حلال حرام ذہن میں نہیں آیا، نکالے، جان سے مارے، دو مرتبہ اللہ کے خلاف گئے۔ اور تیسرا حکم اللہ کا کیا ہے؟ جب تمہارے بھائی قید میں آ جائیں، غلام بن جائیں تو ان کو رہا کرو۔ پہلے 2 حکم کو چھوڑ دیے، خلاف کیے، اور تیسرے حکم پر چل رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ وہ بھی تورات، یہ بھی تورات، وہ مانتے نہیں، یہ مانتے ہیں۔ یہاں پہ میں رکوں گا۔ آج ہماری حالت دیکھیے، آج ہمارے مسلمان 50% اسلامک کنٹریز ہیں، 57 OIC، اس کا فل فارم معلوم ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کاؤنسل اور اسلامک کنٹریز، OIC۔ 50% اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے پاس پوری دنیا کی تقریباً 33% GDP ہے۔ کہاں سے آ گیا GDP؟ GDP کا فل فارم کیا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، اردو میں بولو۔ ڈومیسٹک بولے تو جس بستی میں اپنے گھر میں جو بناتے ہیں، کتنا بناتے ہیں، ٹوٹل مجموعی گھریلو پیداوار، اس کو کہتے ہیں GDP۔ تو یہ 50% کنٹریز دنیا کی جتنا بھی پروڈکشن ہوتا ہے 33% ان کے ہاتھ میں ہے، اتنے مالدار۔ 11,000 فلسطینیوں کو، معصوموں کو، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے حماس کے اٹیک سے، جان سے مارا جا رہا ہے۔ 30% GDP رکھنے والے یہ عرب کے لوگ جو آج سے 100 سال پہلے بھیک مانگنے کے لیول پر آ گئے تھے، اللہ نے ان کو غیب سے مدد کی، پیٹرول دیا، گیس دیا، سب دیا، عزت دیا، سب دیا، یہ لوگ خاموش ہیں۔ آج بھی اسرائیل کے خلاف 11 بستیوں نے کچھ سینکشنز کرانے کی بات کی تو 4 عرب ممالک، نام بولنے شرما رہے ہیں وہ لوگ، 4 عرب ممالک ڈر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف نہیں جائیں گے۔ کیا ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو، ہم تو ایک امت ہے نا، ہم بستیوں میں بٹیں گے نہیں، ہم امت ہیں۔ امت کا معنی کیا ہے؟ ہم سب ایک ہیں، ہم ایک ہیں اللہ کے بارگاہ میں، ہم ایک ہیں رسول اللہ کی غلامی میں، ہم ایک ہیں اس قرآن پر چلنے میں۔ ہم کو یہ بستیوں کے بارڈرز ہم کو الگ نہیں کر سکتے، ہم امت محمدیہ ہیں۔ فلسطین ہم ہیں، فلسطین وہ فلسطین کے نقشے میں نہیں ہے، فلسطین اسلام میں ہے اور ہم اسلام میں ہیں۔ یہ امت کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ تم ہی لوگ تھے نا جو دولت عثمانیہ کو ختم کیا انگریزوں کے ساتھ مل کر۔ اوٹومین ایمپائر ایک سلامت تھا، سارے مسلمان ان کو خلیفہ مانتے تھے، ان کے ایک حکم پر سارے مسلمان جمتے تھے۔ یہ تم ہی لوگ تھے نا کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر اوٹومین ایمپائر کو ختم کیے، توحید کے نام پر جو بھی کیے تم لوگ۔ آج کہاں گیا تمہارا جذبہ؟ آج بستیوں میں بٹ گئے نا۔ حضور نے ہم کو بستیوں میں بٹنے کا حکم دیا نہیں، حضور نے بٹنے کو توڑا اور ساری انسانیت کو ایک بنانے کی دعوت دی حضور۔ تو یہ آج یہی کام جو یہودی کام کیے وہی کام آج ہو رہا ہے کہ اپنوں کو تم مار رہے ہو، اس کے بعد
ریڈ کرسنٹ کے ذریعے غزہ کے فلسطین کے لوگوں کو کھانا بھیج رہے ہو، پانی بھیج رہے ہو، دوا بھیج رہے ہو، مارتے بھی تم ہو مدد کر کے اور بچاتے بھی تم ہو۔ کیا انہی سے اللہ اب پوچھ رہا ہے کہ قرآن کی چند آیتوں پر تمہارا عمل ہے اور چند آیتوں پر نہیں ہے؟ تمہارا بادشاہ مدد کر رہا ہے اور تمہارا مولانا دعا کر رہا ہے جمعہ میں، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، کہ بادشاہ کو بولو جا کو مدد کرو بول کر، اللہ کو کہنے سے پہلے تمہارے بادشاہ سے کہو جا کر مدد کرے۔ کیا تمہارا بچہ نہیں ہے وہ مسلمان کا بچہ؟ ہاں، پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم، قریب ہے کہ سارے قومیں سب مل کر تداعا الیکم کما تداعا الاکلۃ الی الصعقۃ، یعنی جس طرح کھانے والے پیالوں کی طرف کودتے ہیں، کھانا رکھتے ہی جیسا خواب کی طرف آتے نا بھاگ کر، ایک زمانہ ایسا آئے گا دنیا کے سارے لوگ مل کر تم پر حملہ کریں گے، ایک دن آئے گا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من قلت نحن یومئذ، ہم لوگ اس دن بہت کم ہو جائیں گے کیا؟ 100 200 1000 ہو جائیں گے کیا کہ سارے کے سارے کو ہمت آ جائے گی ہم پر اٹیک کرنے کی؟ حضور کہتے ہیں بلکہ انتم یومئذ کثیرون، تم بہت زیادہ ہوگے۔ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ 150 crores 200 crores whatever it may be, I take your words and I am conveying this, 200 crores or whatever crores، اللہ اکبر۔ حضور کہہ رہے ہیں تم کثیرون، حضور تو دیکھتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری ویلیو لوگوں کی نگاہ میں کیسی رہے گی؟ جیسے پانی بہتا ہے نا، اس بہتے ہوئے پانی میں کتنا کچرا ہوتا ہے، اس کچرے سے کوئی ڈرتا ہے کیا؟ جیسا ہم کچرے سے ڈرتے نہیں، ساری قومیں تم سے نہیں ڈریں گی، تمہاری ویلیو پانی میں بہتے ہوئے کچرے کے برابر رہے گی۔ تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہوگا کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں لَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْحَيْبَةَ مِنْكُمْ، تمہارا جو ڈر تمہارے دشمنوں کے دلوں میں ہے، اللہ اس ڈر کو ان کے دلوں سے نکال لے گا۔ مسلمان کو دیکھ کر کوئی نہیں ڈرے گا۔ میرے بچپن میں میرے دادا کے ساتھ میں بس میں جاتا تو بغل میں بیٹھنے والا اپنی لنگی اگر اوپر چڑھا کر باندھا ہے تو ٹھیک کر لیتا، وانگ بھائی، اتنی عزت تھی بچپن میں، بہت عزت تھی۔ آج عزت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ضرور اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمْ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی، کمزوری ڈال دے گا، ڈر۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ کمزوری، یہ ڈر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں غور سے سنیں اس بات کو، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، یہ دو چیزیں اس مسلمان کے دل میں رہنا نہیں۔ مسلمان دنیا چھوڑنے کے لیے تیار رہنا، لیکن حضور کہتے ہیں تم کب کمزور بنو گے؟ دو بری چیزیں تم میں آ جائیں گی، دنیا کی محبت و کراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنا۔ آج ہو سکتا ہے کئی لوگ، آج میچ چل رہی ہے، اس میچ کے لیے تفسیر کو نہیں آئے ہوں گے۔ ہم کو یہ یہودی، یہ دجال، یہ کرکٹ کے ذریعے سے، سب ذریعے سے ہم کو اللہ رسول سے دور کر رہا ہے۔ انہیں جیتنا، اس کا رن ریٹ کیا، مٹی، خبر، جب سب کہیں ہم کو لے کر جا رہا ہے۔
ہماری سوچ کیا رہنی تھی کہ ہم کو کیسے بندہ مومن بننا ہے، ہم کو کیسے ہمارے تقوی کو بڑا کرنا ہے، وہ سب چلا گیا، بیکار چیزوں میں گھنٹے گھنٹے لگا کر رکھ دیا دجال۔ تو دو چیزیں تم میں آ جائیں گی، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ یہ دو چیزیں صحابہ میں نہیں تھیں۔ اور ایک پیارا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ، ایک صحابی رسول جن کی تربیت حضور نے کی، جن کو قرآن حضور نے سمجھایا، جنہوں نے آیتیں حضور کے زبان سے سنی، نام ہے ابو حذافہ۔ کیا نام؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم کے ساتھ، رومن ایمپائر، بیزنٹائن کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ جنگیں چلتی تھیں۔ تو ابو حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معرکے پر جنگ کر رہے تھے، ہرقل کی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا۔ قیصر ہرکلس ہرقل کے سامنے لایا گیا حضرت ابو حذافہ کو۔ ہرقل دیکھا، ہرقل جو تھا یہ بہت سوچنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کی ایک سوچ ہے، جو سوچ ان کو یہ ہمت دلا رہی ہے کہ 1000 آ کر کھڑ جاتے ہیں لاکھوں کے سامنے، اور لاکھوں کو یہ 1000 ہرا دیتے ہیں۔ ان کی سوچ کو جب تک نہیں ماریں گے ان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوچنے والا بادشاہ تھا۔ ہرقل نے کہا بلا کر، دیکھو تم کرسچن ہو جاؤ، وہ کرسچن تھا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دنیا کی محبت، موت کی نفرت صحابی رسول کے دل میں نہیں تھی۔ ضرورت نہیں ہے تمہاری زندگی، تمہاری دنیا، میں مسلمان ہی مرنا چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہے دیکھو آدھا عرب کا بادشاہ تم کو بنا دوں گا، میرا وعدہ ہے، لکھ کر دیتا ہوں میں، آدھا عرب کا بادشاہ تم کرسچن ہو جاؤ۔ دنیا کی محبت نہیں، موت سے ڈر نہیں۔ اچھا چلو اس کو سولی پہ لگاؤ، تختے پر لگاؤ، صلیب پر لگاؤ، رہتا ہے نا صلیب، کراس لگاؤ، اور اس کے چاروں طرف تیر چلاؤ۔ جب تیر چلیں گے اس کا دل ڈر کر یہ مان لے گا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، تیر چل رہے ہیں، ادھر آ رہی ہے تیر، ادھر آ رہی ہے، آنکھ سے جا رہی ہے، میں کرسچن نہیں ہوں گا۔ اب ہرقل کرتا ہے اس کے سامنے تیل جلاؤ، آگ جلاؤ، گرم گرم، چند روایتوں میں گرم تیل، چند آیتوں میں آگ جلائی گئی۔ اس کے سارے ساتھیوں کو لاؤ، ایک ساتھی کو ڈال دی اندر، ڈالتے ہی پورا گوشت جل کر ہڈی بن گئی، ایک چیخ آئی۔ اب اس کو لے کے جا کے ڈالو۔ جب حضرت ابو حذافہ کو قریب لے کر گئے، آپ رونے لگے، رو رہے ہیں، خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آرمی ڈر گیا، ابو حذافہ موت سے ڈر گیا، کہتے ہیں رو رہا ہے، اس کو بادشاہ کے پاس لے کر جاؤ۔ بادشاہ یہ رونے لگا، تو اب ہرقل پوچھتا ہے کرسچن ہو جاؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ارے پھر روئے کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب میں اس آگ میں یا وہ گرم تیل میں ڈالنے کے لیے لے کر گئے تو میرے دل میں خواہش آئی کہ کاش میرے پاس صرف ایک جان نہیں رہتی، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں مجھے ہوتی تو اتنی بار میں یہ تیل میں مر کر شہید ہو کر اللہ کو راضی کرتا۔ وہ تیل میں گرنا مجھے اتنا پسند آ گیا کہ مجھے افسوس ہوا کہ ایک بار مر جاؤں گا، کاش میرے پاس میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ میں تیل میں جل کر اللہ کی راہ میں شہید ہوتا۔ ہرقل ڈر جاتا ہے۔ ہرقل کہتا ہے یہ کیا ایمان ہے یہ؟ موت تو تمہاری پسندیدہ چیز ہے، اللہ کی راہ میں مرنا۔ کہتا ہے ایک چیز مجھے کرو گے، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ کیا؟ میرے پیشانی پہ بوسہ دو۔ کہتے ہیں کہ میں تمہاری پیشانی پہ بوسہ دیا تو تم میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ کہتا ہے کہ سارے ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا مرد میں دیکھا نہیں۔ تو آپ ہرقل کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور ہرقل اپنا وعدہ نبھاتا ہے، سارے ساتھیوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ سارے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔
تب عمر فاروق کہتے ہیں ہر ایک مومن کو چاہیے کہ ابو حذافہ کی پیشانی پر بوسہ کرے۔ یہ جذبہ مر گیا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ جذبہ دکھائیں کہ میں اپنے دین کے خاطر اپنی جان بھی دے دوں گا، اور اپنے آپ کو دنیا سے دل نہ لگائیں۔ اکثر آج کل ہمارے بھائی بہت بات کرتے، ہمیں کام بہت کم کرتے، بات بہت کم کرتے۔ ہم سب کرتے بھائی، میں خود کر لے کے بیٹھا ہوں نا بھائی، عرباں دیکھو بھائی کیسے ہی، دیکھو بھائی ظالمہ، ہاں کیا کر ڈالے، مدد نہیں کر سکتے، کیسے ہی دیکھو بھائی۔ اچھا ان کی جگہ ہمیں رہتے تو کیا کرتے؟ ابھی ہمیں بادشاہ رہے تھے تو فلسطین کو چلے جاتے تھے بندوق اٹھا لے کو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اب اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہم عرب کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم سب اچھے اچھے گھروں میں ہیں نا اللہ کے فضل سے۔ مثال کے طور پر ہماری ایک خاص بلڈنگ ہے، سونے کے لیے اے سی روم ہے، ہماری اچھی نوکری ہے، بچے اچھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، سب کے فیوچر ہم کو برائٹ نظر آ رہے ہیں، بیٹی کی نسبت بھی اچھی جگہ ہونے والی ہے، بیٹا بھی اچھا کما رہا ہے، صحت بھی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، بغل میں غریب کالونی ہے جہاں کے غریب مسلمانوں کو دشمن مار رہا ہے۔ ہم کو اس جگہ پر رکھیں، اب ہم کو جانا ہے اس غریب مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ اب بچائیں گے تو وہ دشمن کیا کرے گا، ہم کو بھی آ کے مار دے گا، ہمارا گھر پھوڑ دے گا، ہماری اے سی توڑ دے گا، ہمارے بچوں کا ایجوکیشن چلا جائے گا، بچی کی نسبت چلے جائے گی، ہمارے بھی ایک دو ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہم اس وقت جا کر ہمارے ان غریب مسلمانوں کو بچائیں گے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھیں۔ ہم نہ تو فجر میں ہمارا بستر بھی اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم یہ ہیں ہم۔ ہاں ہماری حالت، جمعہ میں مسجد کو چندہ ڈالو گے تو چلر کا آواز آتا ہے، چھن چھن چھن، موزن صاحب ہونا بول کو چھن چھن چھن، یہ ہماری حالت ہے۔ ہاں علماء جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کا گھر کیسے چلتا ہے، وہ جیتے ہیں یا مرتے ہیں؟ نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر چل رہی ہے تو پونا گھنٹہ نکالنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہاں سے جان دیں گے؟ تو ہمارے لیے ہی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ تم قرآن کے تھوڑے حصے پر ایمان لاتے ہو اور تھوڑے پر چھوڑ دیتے ہو، تو اب یعنی ان کا گناہ کیا ہے؟ اپنوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا، دشمن کی مدد کرنا جو چل رہا ہے۔ اسرائیل سے کیوں ڈر رہے ہیں سارا عرب؟ کیا ڈر رہا ہے عرب؟ اسرائیل کے نام کو جائیں گے تو ہماری جو آرام کی زندگی ہے یہ زندگی میں خلل آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا نہیں ہے الا مگر، اس کی سزا کیا ہے؟ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی۔ آج ہم لوگ کروڑ ہیں لیکن کہیں ہم عزت کے ساتھ نہیں جی رہے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے، لیکن جو یہ کام کرے گا دنیا میں اسے ذلت ملے گی۔ آج سے 400 500 600 سال پہلے ہمارا پرسنٹیج 1% بھی نہیں تھے، ہم عزت کے ساتھ تھے۔ ہماری فارسی گورنمنٹ کے کورٹوں میں بولی جاتی تھی۔ آج بھی تمل ناڈو کے کورٹس میں دیکھیے سبارش، بولیے کیا کیا لفظ ہیں اردو لفظ، سبارش، تحصیل، یہ سب جو الفاظ ہیں اردو کے الفاظ ہیں۔ ہماری زبان چلتی تھی، ہماری بات چلتی تھی، ہماری شان چلتی تھی۔ یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ ہم دنیا کے غلام نہیں تھے، دنیا کو دور رکھے تھے ہم، اور موت سے ہم ڈرتے نہیں تھے، مرنے کے لیے تیار تھے۔ مرے بعد میرے بچہ کا کیا ہوگا؟ دینے والا اللہ اور بچے کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں پالنے والا ہوں، میں چلا گیا تو اس کا نہ مرنے والا پالنے والا تو ہے نہ پالنے کے لیے۔
تو یہ جو بچے کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، یہ صحابہ نے، وہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر نہیں تھی رنجی، بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. جب اللہ کی بات آ جائے خوشی خوشی جان دے کر نکلنا ہے. تو جو ایسا کرے گا، چند چیزوں پر حکم مانے گا، چند چیزوں کو نہیں مانے گا. ہماری بھی تو ایسی حالت ہے نا، ہم کو جو دین پسند ہے وہ لے لیں گے، دین کی جو باتیں ہم کو سیٹ نہیں ہوتی وہ باتیں ہم نہیں لیں گے. حرام، ہم سنیما دیکھنا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ سنیما کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فیس بک نہیں چھوڑیں گے، واٹس ایپ پہ غلطیاں نہیں چھوڑیں گے، وہ انسٹاگرام نہیں چھوڑیں گے، وہ غلیظ کامہ نہیں چھوڑیں گے، وہ سیریل دیکھنا نہیں چھوڑیں گے. جب سب نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لے کر بیٹھے ہیں، معلوم نہیں ہے تمام اس میں کئی حرام چیزیں ہیں نا، وہ سب نہیں. دنیا ہماری ٹھس کی مس نہیں ہونا، دنیا بھی نہیں ہونا، کمائی بھی کم نہیں ہونا، پورا برابر آنا. وہ نہیں، سو جو دین ہے وہ دین چلیں گے، مسجد کو آ جائیں گے، ٹوپی پہن لیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے. لیکن ہماری دنیا کیسے آتی ہے آندے، وہاں ہم کچھ بھی نہیں، جھوٹ موٹ سب، دھوکہ گیکا سب. معلوم نہیں تو آدمی کو ٹھکا دلنا. کوئی بھروسے سے آ کر بولے بھائی انگلے نمبی وندرکیں بھائی کریکٹا پوٹرنگے، نمبی ونٹنگلا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر مولا، نمبی ونٹنگے. آ کے ریٹ بات کر رہا ہے، بھائی انک مارکیٹل என்ன விலை தெரியாது பை, பார்த்து என்ன இருக்குன்னு பண்ணிடுங்க. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. 3000 کی چیز 20,000. انہیں کیا بولتا ہے، انہیں نمبی وندرکیں بولتا ہے نہیں انہیں. کیا حمید اللہ بھائی؟ الحمدللہ حمید اللہ بھائی بھی ہیں، اے سی ریپیئر کرتے ہیں. کوئی آ کر بولے حمید اللہ بھائی آپ پر بھروسہ ہے، کتنا خرچہ ہون دے برابر کر ڈالو. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ اللہ، ایسا کسٹمر تو رزق کے دروازے کھول ڈالا اللہ. 10,000 ہوں گا بھائی، وہ ہوں گا 350 روپے. انہوں برکت سمجھ گئی وہ. بھائی انہیں بولا نا نمبی وندر کے، وہ لفظ کہاں گیا، وہ لفظ کہاں گیا ہے. ایسا بزنس کرنے والے ہیں. ایک آدمی ہے، ان کے پاس آیا کسٹمر، آ کر کسٹمر کو معلوم نہیں ہے، بڑا کام کرنے کو بول رہا ہے. تو دکان میں کام کرنے والا لڑکا ان کو آ کر بولا بھائی انہیں بڑا خرچے کا کام کرتا ہوں، بولتا ہے اتنا خرچے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے ڈر کر کمانے والا کیا بولنا، نہیں با ہمارے بھروسے پہ انہیں آیا இல்லைங்க இந்த செலவு பண்ண தேவையில்லைங்க, அதெல்லாம் தேவையில்லை, இது மட்டும் பண்ணுங்க. اگر وہ کرتے 1,500، اب یہ کرے تو 100 روپے. ہم 1,500 کمانے کے لیے آئے نہیں، ہم اللہ کی رضا کمانے کے لیے آئے. وہ رضا 100 روپے میں مل جائے، وہ 100 روپے لاکھ روپے سے بہتر ہے اللہ کی ذات کی قسم. یہی مومن، یہی دنیا سے دور رہنے والا. تو جو بھی آدمی قرآن کے چند حصوں کو مانے گا، چند حصوں کو چھوڑ دے گا، اپنوں کا قتل کرے گا، ہوگا کیا دنیا میں. آج بھی یہودی سب تھوک رہے ہیں نا اس کو، وہ مار رہا ہے لیکن کروڑہا لوگ اس کو تھوک رہے ہیں، کروڑہا لوگ اس کو ظالم کہہ رہے ہیں، کروڑہا لوگ فلسطینیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کافر بھی فلسطینیوں کے لیے رحم کر رہے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ، لوٹا دیے جائیں گے، اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف ڈال دیے جائیں گے. یہ نیتنیاہو بیٹھا ہے نا، کب مرے گا؟ آج نہیں تو کل مرے گا. جب مرے گا ایسے عذاب میں جائے گا، ہمیشہ فلسطینیوں کو یاد کرے گا. ہم کو اتنا ہی دکھ رہا ہے فلسطین مر رہے ہیں، نیتنیاہو زندہ ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ہم کو کیا لگتا، 11,000 لوگ جنت کے باغوں میں پہنچ گئے آسانی سے. جو ہی ان کا خون زمین پر ٹپکا، ان کے سارے گناہ ٹپک گئے، ختم، پاک روحیں جنت میں پہنچ گئی. یہ ایمان ہے.
تو پھر اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو نا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، ان کو آخرت معلوم ہے، کہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت معلوم ہے، مرے بعد جنت ہے، مرے بعد جہنم ہے، ہم گناہ کریں تو ہمارا نقصان ہوگا مرنے کے بعد، ہم نیکی کریں تو فائدہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت معلوم ہے، معلوم رہ کر یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ دنیا خریدتے ہیں آخرت دے کر، گیا تو جاتا، ہوا تو حرام ہوا تو ہون دے، بھائی کا زمین ہڑپ لیے تو ہڑپ لیں گے، انہیں مرتا تو مرندے، دنیا آخرت جاتی نا جان دے، میری دنیا جانا نہیں، میری دنیا جانا نہیں، میں سب غلط کام کرتا رہوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب، اور ان پر عذاب کچھ کم نہیں ہوگا، کچھ ہلکا نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب یہ سب بڑے لیول کی باتیں ہیں، ہم کو پریکٹس کیسی کرنی ہے؟ ہماری زندگی میں بھی صبح شام آخرت ہونا، دنیا ہونا، ویڈیو گیم کھیلتے نہیں، پوائنٹس ہونا نہیں، نقصان ہونا، ہماری زندگی میں بھی ہر لمحہ یہ آتا رہتا ہے، آخرت ہونا دنیا ہونا، آخرت ہونا دنیا ہونا۔ اب ہم عشاء پڑھ لیے سب الحمدللہ، اب جب فجر کی اذان ہوگی تو سب سے پہلے ہمارے سامنے دنیا کیا ہے؟ فجر چھوڑ کر، اب نومبر کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا، ہاں بلینکٹ اوڑھ لیے گا تو اٹھنے دلچ نہیں ہوتا، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو نیند ہے دنیا ہے، اور اس نیند کو چھوڑ کر وضو کر کے چل کے آ کر مسجد میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ آخرت ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم کون ہیں، آخرت چھوڑ کر دنیا کمانے والے ہیں یا دنیا چھوڑ کر آخرت کمانے والے؟ آ گیا ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، بزنس میں گئے، نوکری میں گئے، جھوٹ بولنے کے کئی موقع آتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنے کے، اور جھوٹ بولیں گے ہزاروں کا فائدہ، سچ بولیں گے نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ تو ایسا ہی، اللہ اللہ بھائی انہوں جھوٹ نہیں بول کو کما توں بولتا ہوں بھائی کیسا بھائی انہوں اوپر آئیں گے، اللہ کیا مومن کی سوچ کیا ہے؟ جھوٹ بولے تو پیسہ ملیں گا، پیسہ کبھی کھانا دیں گا کبھی نہیں دیں گا، لیکن سچ بولے تو اللہ ملے گا، اللہ ضرور کھانا دے گا۔ کئی لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، دکھنے میں ہم کو غریب نظر آتے ہیں، لیکن ان کو وہ رزق مل کر رہتا ہے جو کروڑہا کمانے والے مالداروں کو نہیں ملتا۔ ان کا بیٹا تابع دار ہوتا ہے، اس کی بیوی اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھتی ہے، اس کی بچیاں اسے خوشیاں دیتی ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عزت دیتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے ملتی ہیں، کئی ایسی چیزیں پیسہ رکھ لے کر بیٹھ جاؤ کروڑ پتی بن جاؤ، بیٹا اٹھاؤ گالی دیتا۔ تو یہ جو پیسوں کے لیے کبھی اس بات کو یاد رکھیں، ایک روپیہ بھی جھوٹ بول کر نہیں کمانا۔ اگر غلطی سے جھوٹ بول دیے واپس اس کو بلا کر واپس کرنا۔ اللہ اصل چیز کیا ہے معلوم؟ سوماری پن، سستی، یہ سستی نکال دیں۔ اور آج سے ہی یہ دنیا، دو چیز بتائے نا، دنیا کی محبت، یہ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس میں ہم کو دنیا مزیدار ہو جاتی ہے وہ ہے دنیا۔ ابھی کرکٹ دیکھتے مزہ ملتا نہیں، یہ دنیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنیما دیکھتے مزہ ملتا نہیں، یہ دنیا۔ زمین خریدنے میں ذرا دنیا کو مزہ ملتا، بھائی وہاں ایک چھوٹا پلاٹ لے کو ڈالا بھائی، یہاں ایک زمین لے لیا بھائی، وہاں ایک پہاڑ لے لیا بھائی، وہاں ایک جھاڑ لے لیا بھائی، وہاں ایک بوڑی لے لیا بھائی، پورا جا کو ان کی خبر میں جا کو اتارنا، وہ ایک مزہ۔
جس چیز میں دنیا میں مزہ مل رہا ہے اس چیز کو کٹ کرنا۔ اب یہاں جو میرے سوماری بھائی رہتے ہیں نا، وسیم حضرت کا بیان سننا تھا تو میں بولتے نہیں جاؤ جی کماؤ جی کماؤ جی، وسیم حضرت کا بیان سنو۔ وسیم حضرت کیا بولتے معلوم؟ پیسہ کے پیچھے بھاگو نہ کو، پھر وسیم حضرت پڑھ کو سو جاؤ بولے اللہ، پورا رانگ مانا۔ جاؤ جی کماؤ جی، گھر میں کھانا کھانے پیسے نہیں جی، بچی کی شادی کا ٹائم آ گا جی، کیا بھی جمائے نہیں۔ تو میں پورا وسیم حضرت کے بیان سننا، دنیا 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 دنیا۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کمانے جانا تو ہر روز 1 لاکھ حلال کماؤں گا جانا، کلاؤں گا، ہاسپٹل بناؤں گا، یتیم خانے بناؤں گا۔ روڈ پر کوئی آدمی لکڑا گھس لے کر جا رہا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا میں ایک ہال بناؤں گا، اس کو بیڈ پر رکھوں گا، اس کو صبح شام کھانا کھلاؤں گا، اس کو روڈ پر لگڑ کر چلنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نیت لے کر لاکھوں کمانے کے لیے جانا، خرچ کرنا، بے سہاروں پر خرچ کرنا، غریبوں کا علاج کرنا، یہ نیت کے لیے کمانا، یہ دنیا نہیں ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔